مین سٹریم میڈیا میں یہ گفتگو ہوتی ہے. KPK کی جو حالت ہے, بنوں کا جو انسیڈنٹ ہے, اس کو جس مشکل سے ٹیکل کیا گیا ہے ہم سب کو پتا ہے. بلاول صاحب جو ہیں وہاں سے کہتے ہیں ہم امریکن ایڈ آ رہی ہے اور ہم ایک اور وار اینڈ ٹیرر میں انٹر ہو رہے ہیں. میں تو کانپ گیا ہوں خان صاحب کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اس ایجنڈے کے تحت پاکستان کو پھر آگ لگا دیں گے. میں ان کو کہتا رہا کہ اس کے وار کے اندر ہمیں نہیں پڑنا چاہیے, کیونکہ آپ نے پہلے سے ان کو تیار کیا ہوا تھا جہاد کے لیے, اور آپ کہہ رہے ہیں دہشت گردی, اور میں نے کہا ہمیں اس میں نہیں رہنا چاہیے تھا. میں اس کو اپوز کرتا رہا, مجھے طالبان خان کہتے رہے. میں نے ان کو کہا جب یہ ہماری جنگ ہوگی ہم جیت جائیں گے, لیکن جب تک یہ امریکہ کی جنگ ہے وہ ہمیں ہمارے خلاف بھی جہاد لڑیں گے. خود سب سے زیادہ ڈیمیج خود کو حملہ کرتا ہے. ٹھیک. اب کیا ہوا, پہلے تو ہمارے تو 3 سالوں میں ساری ختم ہو گئی. آپ دیکھ لیں سارے یہ نیگوسیشن آپ کے زمانے میں شروع ہوئی تھی, میں وٹنس ہوں. ہماری طالبان سے امریکن نیگوسیشن ہم نے کروائی, افغانستان طالبان کی. امریکہ وہاں سے گیا اور طالبان نے ٹیک اوور کیا امریکہ. تو ہماری ان سے پہلی دفعہ 20 سال میں افغان حکومت آئی جو پرو پاکستان تھی. غریب حکومت تو پرو انڈیا تھی. وہاں سے تو 3 دہشت گرد گروپس اٹیک کر رہے تھے پاکستان. اب پہلی دفعہ ہمیں موقع ملا کہ ٹوٹل امن قائم کرے پاکستان میں, دہشت گردی ختم کر دے, کیونکہ افغان گورنمنٹ اب پروٹیکٹ نہیں کر رہی تھی TTP کو. تو TTP سے ڈائلاگ شروع ہو گیا کہ ہم کیسے ان کی سیٹلمنٹ ٹرمز کیسے, 40-50 ہزار لوگ ہیں ان کو آپ نے کیا کرنا, انہوں نے آنا تو تھا. اب کوشش کر رہے تھے کہ ان سے ٹرمز کریں کہ کن ٹرمز کے اوپر ان کو ہم پاکستان میں لے کے آئیں گے, اور وہ بڑا ڈیلیکیٹ سبجیکٹ بہت ہے. اس کے لیے پیسے بھی چاہیے تھے ان کو ریہیبلیٹیٹ کرنے کے لیے. وہ بھی ہم نے فیصلہ کیا. نیشنل سیکورٹی کاؤنسل کمیٹی کی ہماری میٹنگ ہوئی, اس میں یہ سب کچھ طے ہوا کہ ہم کیا کیا کریں گے, اور ہمیں پتا تھا کہ یہ آسان نہیں ہے. آپ یقین کریں کہ ہم جیسے گئے نہ کسی نے پرواہ کی ادھر کی, نہ انہوں نے ان کا پرواہ, اور آہستہ آہستہ پہلے وہ مالاکنڈ میں آ گئے. بارڈر تھا گورنمنٹ کے ہاتھ, فیڈرل گورنمنٹ جی بالکل ہے ان کے ہاتھ میں. کس طرح لوگ مالاکنڈ آ گئے, وہاں لوگ کھڑے ہو گئے اور سارے لوگوں نے کہا کہ یہ ایک ملی بھگت ہے, فکس میچ ہے, یہ PTI کی گورنمنٹ کو ڈیسٹیبلائز کرنے کے لیے ہوا. اس کے بعد یہ بڑھتا گیا, ادھر سے مالاکنڈ سے ختم ہوا, وہاں چلے گئے, ادھر سے اب اوپر سے شروع ہو گیا. اب یہ بڑا خطرناک ہے. اس میں اگر ہم نے عقل سے ناکام کیا, اگر ہم نے پھر استعمال ہوئے کہ جی کسی اور امریکی ایجنڈے کے تحت ہم اگر ان سے ایڈ لے کے یہاں مار دھاڑ شروع ہو گئی, وہ پھر جہاد ہمارے اوپر ڈکلیئر کر دیں گے. اور میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ اس باری ہمارا جو ملک کے معاشی حالات ہیں ہم اس کو برداشت نہیں کر سکیں گے. کسی نے ہمیں مدد بھی نہیں کرنی. وہ امریکہ کے جو پینٹس آنے ہیں, بلاول صاحب جو لے کے خوش ہو رہے ہیں, تو پہلے بھی جو آئے ہیں امریکہ کے جو پیسے انہوں نے دیے ہیں, مجھے بتائے ہیں $100 ارب سے تو زیادہ پاکستان کو. ٹرمپ یہی تو کہتا ہے کدھر گئے وہ نہیں, اور وہ جو $20 ارب سے کیا فائدہ ہوا. تو ہم یہ جو اپنے آپ کو بیچتے ہیں, دیکھیں اتنا نقصان پہنچایا دونوں یہ پیپلز پارٹی اور نون کی حکومتوں نے 90 کی دہائی میں. امریکہ میں جا کے کہتے تھے کہ جی ہمیں بچا لو, نہیں تو انتہا پسند آ جائیں گے, فنڈامنٹلسٹ آ جائیں گے. ایرانین ریولوشن کے بعد ایک مسلمان دنیا کے اندر ایک عجیب کام شروع ہو گیا کہ سارے منکروں کو کہتے تھے کہ جی اگر ہمیں نانا آپ نے بچایا تو وہ خمینی ٹائپ انقلاب آ جائے گا اسلام کا. وہ اسلام سے ڈراتے تھے پورے مڈل ایسٹ سارے. نہیں, مڈل ایسٹ میں بھی ہر کوئی ڈکٹیٹر یہ کہہ رہا تھا کہ میں لبرل ہوں, ماڈریٹ ہوں, اور باقی یہ انتہا پسند ہے. یہ جا کے خواجہ آصف فارن منسٹر تھا, ان کو کہتا کہ ہم لبرل ہیں, اور یہ لیکن عمران خان اور اس کی پارٹی دینی پارٹی اور رائٹسٹ ہے. سو یہ لوگوں کو خود جا کے پاکستان کا امیج تباہ کرتے تھے. خود کہتے تھے کہ ہم پاکستان میں بہت بڑی انتہا پسندی ہے اور ہم لبرل ہیں, تو خود پاکستان کا امیج خراب کرتے تھے. اور اب پھر یہ جو بلاول گیا ہے پھر شروع ہو گیا, ہمارا کام ہے سیٹل کرنا ہی. ہم امریکہ کو انوالو کریں گے, اس میں بڑی کمپلیکیشنز ہوں گی. اب ان سے آپ امداد لے رہے ہیں, باڑ لگائی ہے ہم نے, کیا ہمیں نہیں پتا چل رہا تھا جب باڑ ٹوٹ رہی ہے؟ وہ سامنے ہمارے باڑ ٹوٹی ہے, سوشل میڈیا پہ امیجز آ رہے ہیں. بالکل ٹھیک ہے. تو کیا ان کا کام تھا پولیٹیکل انجینئرنگ یہاں بیٹھ کے کرنا؟ ان کا کام نہیں تھا کیا؟ جنرل باجوہ کو نہیں سوچنا چاہیے؟ اگر ان کے ساتھ مل کے اگر باڑ جنرل باجوہ کو بار بار کہا, میرے پاس ٹیکسٹ ہے, میں بار بار کہا, جب آخر میں نے کہا ہمیں بڑا کیئرفل رہنا چاہیے, مجھے دہشت گردی کا ڈر ہے, یہ بڑھتی جائے گی دہشت گردی. تھرو آؤٹ میں اس کو کہتا رہا, کیونکہ یہ بڑا جیسے ان کی ری سیٹلمنٹ آسان تو نہیں ہونی تھی. اب کیا ہوا ہے, انہوں نے میر علی میں کھڑا کر دیا طالبان کا جھنڈا, مرن شاہ میں انہوں نے بازار میں جا کے طالبان کا جھنڈا لگا دیا. تو اگر یہ بڑھتا گیا
اس کے ساتھ مجھے کوئی شک نہیں کہ ہماری سیکورٹی فورسز میں بڑی لیکن ایک قربانی کرنے، لیکن اگر پبلک سپورٹ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ نہیں جی، لیکن اگر وہ معاشی طور پہ ہم معاشی طور پہ بھی ختم ہے، ہمارے پاس پیسہ ہی کدھر ہے اب یہ ایک اور جنگ لڑنے کا، اور سارا بوجھ پڑ جائے گا کے پی حکومت کے اوپر کیونکہ وہ مرج ہو گیا اب تو وہ اب، اور پولیس کیسے ان کے سامنے کھڑی ہوگی؟ نہیں پولیس کو آپ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ وہ لوگ جو فوجوں کے سامنے لڑتے رہے ہیں اب وہ پولیس ان کا مقابلہ کرے۔ 20 سال سے آل فنڈز جو تھے وہ دوسری طرف اسٹیبلش کرنے کے لیے پولیس کو تو اکوپ بھی نہیں کیا گیا نا۔ ہم نے کیا تھا، ہم نے 2013 میں شروع کیا پولیس کو کے پی میں اکوپ کرنا، لیکن وہ سیکورٹی فورسز کے ساتھ کرتے تھے۔ لیکن اگر یہ سارا بوجھ پڑ گیا کے پی پولیس کے اوپر، اور پھر جو فنڈز دینے تھے انہوں نے فاٹا کے لیے، اور وہ بڑا امپورٹنٹ ہے، یہ فیڈرل گورنمنٹ نے جو ہم نے ایلوکیٹ کیے ہوئے تھے انہوں نے فنڈز ہی روک دیے۔ وہ خیر انہوں نے جا کے اب کے پی کے وہ چیف منسٹر وہ آ کے انہوں نے بلکہ پریس کانفرنسز کر رہے ہیں کہ فنڈز روک دیے آپ نے فاٹا کے۔ اب فاٹا کے فنڈز روکنے کا مطلب یہ کہ وہ جو لوگ ہیں مرج جو مرجر کے خلاف ہیں وہ، اور طالبان بھی، ٹی ٹی پی بھی ان کے خلاف ہے، تو یہ تو ایک پورا وہاں کیوس آنے والا ہے۔